بات کرو گے تو کیا ملے گا؟ اس کے بعد تو کچھ نہیں ملے گا. تو سچی بات یہ ہے اگر ہم ایمان نہیں بچا سکے تو پھر کیا ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتے تھے. ان کے گھر سے تھوڑا مسجد فاصلے پر، تو وہاں سے جایا تو وہاں ایک بڑھیا تھی. اس کو کچھ ان سے حسد تھا، کچھ تکلیف، تو ہمیشہ ان کو سامنے انتظار کرتی رہتی تھی کہ وہ کب گزریں گے. جب وہ وہاں سے گزرتے بیچارے خاموش نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوتے تو یہ اپنے بکرے کو لے کے بیٹھے. بکرے کو داڑھی ہوتی ہے بڑی سی، تو اس کو لے کے بیٹھے. اور جب یہ قریب سے گزرتے تو یہ کہتی تھی کہ حضرت جی آپ کی داڑھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، میرے بکرے کی اچھی لگ رہی ہے، اس کی داڑھی بڑی آئی. تو وہ کہتے تھے کہ بعد میں بتا دیں. یہ کہتے چلے گا، کچھ بولتے نہیں. اب وہ بار بار جب ان کی یہی پوچھتی، جب وہ یہی ان سے پوچھتی آپ کی داڑھی بڑی ہے، میرے بکرے کی داڑھی بڑی ہے، یہ سوال کرتی ہے. تو وہ نہیں بتاتے تھے، یہی کہتے تھے بعد میں بتا دوں گا. بحث نہیں کرتے تھے، جب جھگڑا لڑائی کچھ نہیں کرتے تھے، کہتے کہ بعد میں بتا دوں گا، بعد میں بتا دوں گا. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، جب میرا جنازہ لے جانا اسی راستے سے لے جانا جس راستے سے میں نماز پڑھی. تو دوسرا راستہ مت اختیار کرو، اور دوسری یہ کہ میرا چہرہ کھلا رکھنا اور میرا ہاتھ باندھ نہیں دینا، میرا ہاتھ بھی کھلا ہے. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب ان کا جنازہ جب لے کے جا رہے تھے تو وہ بڑھیا راستے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت جب اس کے گھر کے قریب میں آئے تو انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ داڑھی پہ رکھا اور کرامتی طور پر اس سے خطاب کیا اور کہا بڑی ویر، اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے بکرے کے داڑھی سے بہتر ہے، میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے بہتر ہے. اور پھر خاموش ہو گئے، میت سے جنازہ شروع ہو گیا. لیکن ایک بات بولی، اللہ کو انہوں نے منا لیا تھا کہ اللہ مجھے ایک بات کرنے کی اجازت موت کے بعد. اللہ کو منا لیا تھا، نیک آدمی تھے، اللہ نے مان لی ان کی بات. اور انہوں نے اس کو جواب دیا، کیونکہ کہتے تھے کہ میں بعد میں جواب دوں گا، بعد میں جواب کل دے دوں گا جواب، یہ کہتے تھے جواب. اب اس کے بعد پھر خاموش. لوگوں نے نماز پڑھی، دیکھا کہ دیکھا زندہ تو نہیں ہو گئے، تو زندہ تھے نہیں ہو تو تکفین کر دی نماز پڑھ کے. ہاں میں کسی نے ان کو دیکھا تو کہا کہ حضرت یہ آپ اس کو کیا بول رہے تھے، بڑھیا کو کیا بول رہے تھے؟ اس نے کہا تم لوگوں کو نہیں پتا، جب وہ مجھے اکیلا دیکھتی تھی تو ایک سوال کرتا مگر میں اس کو جواب دے نہیں سکتا تھا. میں سوچتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میری داڑھی بڑھیا ہے اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو اس سے تو بہتر بہتر ہے، کیونکہ اللہ اس کا حساب نہیں دیتا، میرا حساب دے گا، اس لیے وہ بہتر ہے. تو میں کیسے بول دوں کہ میں بہتر ہوں؟ تو میں بس بول نہیں سکتا تھا. تو اس سے بولتا تھا کہ کل بول دوں گا، کل جب کبھی میری موت ہوگی تو بول دوں گا. اور جب میری موت قریب آئی تو میں نے اپنے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے مجھے اس وقت میں خاتمہ ایمان پر دیا ہے، ایمان کی توفیق دی ہے، اپنا شعور دیا ہے، تو مجھے اس کی بھی ایک توفیق دے دے، اتنی قوت دے دے کہ میں بڑھیا کا وعدہ پورا کر دوں، جواب دے دوں گا. تو پھر میں نے جواب دیا، جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں نے کہا میں بڑھیا ہوں تو میرے کا کیا ہے، وہ تو مٹی بنا دے، لیکن میں بڑھیا ہوں کہ جنت میں جاؤں گا، اللہ مجھ سے خوش ہوں گے، اللہ کے نبی مجھ سے خوش ہوں گے، اور مجھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی نجات دیں گے، اپنے غضب سے نجات دیں گے، اپنی نعمتوں میں ہمیں داخل فرمائیں گے. اس لیے اب میرا حق بنا کہ میں کہوں کہ میں بہتر ہوں. آج ہمارے کتنے لڑکوں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ صاحب تو بہتر ہے کہ میں بہتر ہوں، اسی میں لڑ رہے ہیں، اور معلوم اس کو بھی نہیں ہے، اس کو بھی نہیں ہے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے. جب تک ایمان تو سلامت بلبے گور، جب تک ایمان سلامتی سے قبر کے گڑھے میں نہیں لے جائیں گے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس سے بہتر ہیں. اگر ایمان سلامت لے جا سکے تب تو ٹھیک ہے، ہر ایک سے بہتر ہے.
تو ایمان سلامت ہم لے گئے، لیکن نہیں، تو جانور ہم سے بہتر ہیں، چوپائے ہم سے بہتر ہیں، جمادات نباتات ہم سے بہتر ہیں، اس لیے کہ نہ ان کا حساب ہے نہ ان کو عذاب ہے، ہم تو عذاب میں پکڑے گئے۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر آدمی کو ہمیشہ اس کا احساس ہو کہ نعمتیں ملیں یا مصیبتیں آئیں، ایمان محفوظ ہے یا نہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے، اللہ راضی ہے یا نہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ بہت برس ہماری زندگی کے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کم زیادہ بڑی عمر کے بھی ہیں اور نوجوان بچے بھی، 18 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے 25 30 40 50 60 برس، سب ہر عمر کے لوگ ہیں یہاں۔ سب سوچو کہ جو مصیبت کے دن ہم نے گزشتہ مہینوں میں کاٹے ہیں، ایسی مصیبت کے دن ہماری عمر کی پوری تاریخ میں کبھی آئے؟ کبھی نہیں آئے۔ چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایسی بلا وبا مصیبت، ساری دنیا حیران اور سارا ملک پریشان، کاروبار بند، 2-2.5 مہینے 3 مہینے تو ایسے گزر گئے کہ آدمی کچھ کرنے کے موقع ہی نہیں ملی۔ گھروں میں فاقے ہو گئے، اچھے اچھے شریف لوگ، کھانے کے لیے کچھ ان کے گھروں میں فاقے ہو گئے۔ ادنا قسم کے لوگ جو مانگ لے سکتے تھے وہ تو بھاگ دوڑ کر کے یہاں وہاں جہاں پہ مل رہا تھا لا کے کھائے، لیکن شرفا پھر بھی عزت کے خاطر بھوک کو برداشت کرتے رہے، وہ تکلیف ہو جاتی۔ آئی کبھی ایسی آزمائش؟ ایسی آزمائش نہیں آئی کبھی۔ مسجدوں کو آنے سے روک دیا گیا ہو، آپ کی عمر میں کبھی ایسی آزمائش آئی؟ میں 65 برس کی عمر میں ایسی آزمائش نہیں دیکھا کہ مسجدیں بند کر دی جائیں اور مسلمان گھر میں نماز پڑھیں، ایسا کوئی آرڈر نہیں۔ چلو کافروں نے کبھی ایسا آرڈر دیا ہوگا، خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو بات کافروں کی نہیں صاحب، مسلمانوں نے، مسلم حکمرانوں نے ہندوستان سے زیادہ ٹائٹ اور سخت آرڈر دے کر کے وہاں مسجدیں بند کروائی۔ یہاں تو کہا گیا کہ بھائی 5 آدمی پڑھ لے سکتے ہیں، اتنی رعایت کر دی یہاں پر، وہاں تو 5 کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں، سب کو بند کرو۔ اللہ اکبر، ایسا دور تو تاریخ میں کوئی بوڑھا سے بوڑھا بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ کے حرم کو بند کر دیا جائے، نبی کی مسجد بند کر دی جائے، ایسا تو ایسی مصیبت کسی نے نہیں کی۔ لیکن وہ دن جو اس سے بہت اچھے تھے، ہم نے ان اچھے دنوں میں اللہ کی کیا قدر پہچانی، ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کی ایمان کی نعمت کی قدر سمجھی، ہم نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور ان کی ہستی کی اہمیت اور قدر پہچانی، کیا پہچانا ہم نے؟ ہم اپنے دھندے میں، ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنی عداوتوں میں، ہم اپنی دشمنیوں میں، ہم اپنے جھگڑوں میں، رشتے توڑنے میں اور پڑوسیوں کو ستانے میں اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر کمانے میں لگے ہوئے تھے، کوئی پرواہ نہیں تھی اور سمجھتے نہیں تھے کہ کوئی خدا ہے جو پکڑ سکتا ہے۔ ایک طرف نہیں مانتا تھا یہ بات، نیتنیاہو نہیں مانتا تھا یہ بات، ماننے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے حکمران تیار نہیں تھے، اتنی ٹیکنالوجی بنا دی تھی، ارے موسم ہم بدل سکتے ہیں، ہم بارش برسا سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی اور لوگ فرعونیت میں مبتلا ہے۔ دنیا میں آج ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لی گئی ہے اور یورپ کے سائنسدانوں نے کہ صاحب موسم بدل دے، سردی ہو رہی ہے موسم گرم کر، گرمی دھوپ اور دھوپ ہے اور موسم کو بارش برسائے۔ ایک میٹنگ ہو رہی تھی جاپان میں اور نہیں چاہ رہا تھا رشیا کہ امریکہ وہاں جا کر کے میٹنگ کرے، تو اس نے وہاں مصنوعی بادل بھیجے اور بارش برسا دی اور مجلس برخاست کرا دی۔ یہ تو اسلحہ بنا لیا گیا، یعنی اس قدر ٹیکنالوجی ایڈوانس آ چکی ہے۔ اب ان سائنسدانوں کو اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی کے مالکوں کو جن کے ہاتھ میں چابی ہے،
وہ لوگ اپنے کو خدا سمجھنے لگے ہوں تو تعجب بھی کیا بات، انہیں دھوکہ ہو گیا ہے کہ وہ خدا، جیسے دجال کو اللہ تعالیٰ 2-4 چیزوں کا قدرت دے گے تو دھوکہ ہو جائے گا میں خدا ہوں، ایسا ہی ان دجالوں کو دھوکہ ہوا کہ ہم خدا ہیں، ہمیں کون ستا سکتا ہے، ہم ہر بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم نے میڈیکل سائنس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، ہم نے ملک سے بیماری ختم کر دی ہے، ہم نے ٹی بی ختم کر دیا ہے، ہم نے یہ ختم کر دیا، ہم نے ایڈس کو ختم کر دیا، ہم نے فلاں بیماری پہ قابو پا لیا، ہم نے فلاں بیماری پہ قابو پا لیا، اس کے فخر کر رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ایسی بیماری بھیجتا ہوں جس بیماری کو دیکھا بھی جانا مشکل ہے، اور وہ حقیر فقیر جرثومہ، اور جس کی شکلیں خوب چلائی گئی نا، سبھی نے دیکھ لی کہ صاحب کورونا کیا ہے، اس کی شکل سبھی نے دیکھ لی نا، اس کی شکل بنا تو خوب چلا ہے، خوب چلا ہے۔ اب ان لوگوں نے اپنے دوربینوں سے اور اپنی سائنسی آلات کے ذریعے سے وہ جہاں بھی ان کو ملا ہے اس کی فوٹو لی ہے، اور وہ فوٹو ہم کو دکھائی ہے کہ صاحب اس سے ڈرو، اس سے نہیں ڈرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد۔ وہ اتنا بڑا ہم کو فوٹو میں دکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے وجود میں اتنا چھوٹا ہے کہ مچھر کے برابر بھی نہیں، اور اتنا چھوٹا ہے کہ معمولی سی چیٹی کے برابر بھی نہیں، 1000 چیٹیوں سے چھوٹا ہے، ایک چیٹی کے 1000 ٹکڑوں سے چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا۔ اللہ نے بتایا کہ اتنے چھوٹے نے دنیا کے سارے سپر پاورز کے مالکین کے ناک میں دم کر دیا۔ اللہ کل شیء قدیر، ہم ہیں تم نہیں ہو، ہم ہر چیز پہ قادر ہیں۔ تمہیں کیا دھوکہ لگ گیا ہے کہ تم ہر چیز پہ قادر ہو، جو چاہے کر سکتے؟ فریب میں مبتلا ہوں، میں بتاتا ہوں، اللہ نے بتا دیا، سب کی گردنیں جھکائی، سب کا غرور توڑا، اور سب کے دماغ ٹھکانے لگائے اللہ تعالیٰ۔ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اوقات بتا دی، ہم مسلمانوں نے کیا قصور کیا؟ ہم نے تو اللہ کو ایک مانا تھا، ہم نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر اپنے باغیوں کو ان کی اوقات بتانا چاہ رہا تھا تو اپنے ایماندار بندوں پر یہ مصیبت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے ان کو تو ان کی اوقات بتا دی اور حجت پوری کر دی اللہ رسول، اور ہمیں بھی سیدھے رستے پر لانا چاہا۔ ایک ہی فیصلے میں کئی مقاصد ہوتے، ایک مقصد یہ بھی ہے ہمارے غافلوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ ہم ایمان والے تو ہیں بے شک، ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈال لیں، ہم اپنے سراپا کو دیکھ لیں، ہم اپنے صبح و شام کو دیکھ لیں، ہم اپنی ایکٹیویٹیز پر نظر ڈال لیں، اور ادھر دین بھی پڑھ لیں کہ دین کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، اللہ رسول کیا فرماتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر خود غور کر لیں، اب کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری سرکشی بھی حد سے گزر گئی تھی، حد سے گزر گئی تھی ہماری سرکشی۔ ہم بھول رہے تھے کہ آسمانوں پر کوئی ہمارا مالک ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے، حیثیت والا ہے۔ ہم بھول اور ایسے جی رہے ہیں دنیا میں جیسے کفار بے ایمان خدا کو نہیں ماننے والے جی رہے ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتا اس کی زندگی بھی ویسے ہی، اور جو خدا کو مانتا ہے اس کی زندگی بھی ویسے ہی، دونوں کی کوئی فرق نہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی اس سطح پر آ گئی تھی بے دینی، اللہ پاک نے انہیں جھنجھوڑا تو ایسا ہوا کہ اس کے فوراً بعد رمضان آ گیا، سارے بندے سدھر گئے، سب نمازی بن گئے، گھروں میں نماز، عورتیں نمازیں پڑھ رہی، تراویح ہو رہی گھروں کے اندر، اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، استغفار ہو،
آہیں نکل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہو رہے ہیں۔ جہاں دیکھو جہاں سے خبریں آ رہی، گھروں میں بہت اچھی حالت تھی، سب لوگ گھروں میں بند کیے گئے تو اچھی حالت کی خبریں آ رہی، سب کے حالات بدلے۔ لیکن پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا گھروں میں سے باہر، تو حسب حال باہر، اب پھر مسجدیں خالی۔ جب منع کیا گیا تھا کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھیں، علماء نے بھی کہا کہ بھائی گھروں میں پڑھ لو، تب چھپ چھپ کے آ رہے ہیں، پیچھے کے دروازوں سے آ رہے ہیں، گھس بھی جا کر پڑھ رہے ہیں کہ بھائی نماز ہم مسجد میں نہیں تو گھر میں کیسے پڑھیں، گھر میں ہم نماز کیسے ہو جائے گی، ہم کو مسجد میں جا کے پڑھنا ہے۔ متولی منع کر رہا ہے، ارے بابا مصیبتیں مت کھڑی کرو، لیکن جا رہے ہیں زبردستی، لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں اور مسجد میں نماز۔ تو جب اللہ دروازہ کھلا رکھا تھا تو آنے کے لیے تیار، اور جب اس نے بند کر دیا تو توڑ کے جا، اور جب اس نے کھول دیا تو پھر واپس۔ آپ نے دروازہ کھولا، جب آپ دروازہ کھلا رکھیں گے نہیں آئیں گے مسجد، آپ دروازہ بند کریں گے تو توڑ کے آئیں گے۔ یہ ہم نے اپنا طرز عمل سے دکھایا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سب بدل جائیں، ہم سب سچے مسلمان بن جائیں، ہماری زندگیوں میں صالح انقلاب آتا، ہماری زندگیوں میں ایک زبردست تبدیلی آتی، ہم اچھے لوگ بن جاتے، ہم حضور علیہ السلام کی نسبت کی عزت رکھ لیتے، لاج رکھ لیتے، ہم ایسے بندے بن جاتے۔ لیکن ہم پھر سے بگڑ گئے، پھر سے بگڑ گئے، شدت ختم ہوئی، سختی ختم ہوئی، بس سارے دھندے شروع، اچھے برے کام سب جاری ہو گئے۔ تو کیا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک جھلک اپنی ناراضگی کی دکھائی تھی، اس سے بڑی دکھانے کے لیے تیار ہو جائے اللہ؟ کیا اللہ ارادہ اس سے بڑی نہ کرے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ یا لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ، دونوں قرأتیں ہیں، دونوں قرأتوں سے پڑھیں گے، دونوں کے معنی تھوڑے فرق کے ساتھ وہی ہے۔ اگر اللہ تعالی بھی اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے ایسی جلدی کرے جیسے بندے خود عذاب لانے کے لیے جلدی کر رہے ہیں، خیر جیسے مانگنا چاہیے ایسے عذاب کو مانگنا۔ یہ کہتے نبی سے کہ اللہ سے کہہ کہ ہمیں کچھ بھلائی عطا کریں، الٹا یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو عذاب اتار کے بتائیں۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے خیر مانگنا چاہیے ایسے تم لوگ عذاب مانگ رہے ہو، تم جلد بازی کر رہے ہو، لیکن اگر میں بھی جلد بازی کروں تو لقضی الیہم اجلہم، ایک لمحے میں، سیکنڈ میں، آنے واحد میں سب کو مٹا دے، سب کو مٹا دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسی آزمائش میں اللہ بندوں کو ڈالے گا کہ لوگ مرتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ایک چیل ایک طرف سے ان لاشوں کے ایک طرف سے ان کے اوپر سے اڑ کر کسی جگہ پر جانا چاہتی ہے اور اس کے دوسرے کنارے پر، لاشوں کے دوسرے کنارے پر پہنچنا چاہتی ہے، تو وہ چیل اڑتے 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 ٹوٹ کر گر جائے گی لیکن دوسرے کنارے پر نہیں۔ ایسی آزمائش بھی اللہ لانے پہ قادر ہے، اور نبی نے سچی خبر دی ہے قیامت سے پہلے ایک ایسی آزمائش آئے گی انسانی۔ کیا ہم اس کا انتظار کریں؟ ہمارے لیے اتنی کافی نہیں آزمائش؟ ہمارے لیے یہ پریشانیاں، یہ حالات کا خراب ہونا، یہ مدارس کا بند ہو جانا، اور یہ مسجدوں میں نمازوں اور اذانوں کا رک جانا، اور یہ ہمارے کاروبار کا بند ہو جانا، کارخانے، فرم، فیکٹریاں، لوگوں کی اپنی محنتیں، بیچارے محنت کر کر کے ایک اسٹیٹس پہ آئے کاروبار میں، اور چند مہینوں کے اندر جہاں سے چلے تھے وہیں پر۔ اس وقت کتنے لوگ قرضے دار ہیں، مقروض ہو گئے، اعزا کے رشتے داروں کے، دوستوں کے، جو دے سکتا تھا اس سے لے لے کے کام چلا گیا۔ کتنے لوگ مقروض ہیں اس وقت اس مصیبت کی وجہ سے، کتنے لوگوں کا دھندا بند ہو گیا اس مصیبت کی وجہ سے۔
کتنے لوگ کھولے ہیں مگر چل نہیں پا رہا ہے کاروبار اس مصیبت کی وجہ سے. کتنے لوگ کھولنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے کہ کاروبار دوبارہ شروع کریں. اور کتنے بچے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اپنے گھر کے برے حالات دیکھ کر دھندے کاروبار میں لگ گئے ہیں, محنت مزدوری میں لگ گئے ہیں. اب دوبارہ ان کے واپس مدرسہ یا اسکول میں آنے کی توقعات ختم ہو گئی ہیں. کتنا نقصان ہمارا ہو چکا ہے, کتنا ہوا ہے. اور یہ سب نقصانات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کسی اور بڑی آنے والی مصیبت کا انتظار کر رہے ہیں. اتنی مصیبت سے اپنے کو درست کرنے کے لیے اتنی مصیبت کافی ہے. اللہ پاک آپ کی اتنی یہ جو جھلک آپ نے دکھائی ہے, دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے, ہمارے لیے اتنی بہت کافی ہے. ہم سمجھ جائیں گے, ہم سدھر جائیں گے, ہم اللہ سے یہ عہد نہیں کریں گے, لیکن کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جو سودی کاروبار کر رہا تھا پھر سے شروع کر دیا, جو رشوت دے رہا تھا اور بڑے بڑے رشوت لینے کے لیے تیار ہو گیا, کیونکہ اتنے دن سے نقصان ہے. لہذا جتنا بھی لے لو اور جتنا دبا سکتے ہو دبا دے. جو حرام کاروبار کر رہے تھے حرام کرنے پر آ گئے, پینے والے شرابی پینے پر آ گئے, بدکار بدکاریاں شروع. اتنی مصیبتیں گزر جانے کے بعد ہمارے کام کرنے والے نوجوان اور بڑے احباب جو مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں, دین کے ختم نبوت کے میدانوں میں اور کفر و ارتداد کے فرقوں کے خلاف اور اسی طریقے سے اور دوسری کاموں میں لگے ہوئے لوگ ہیں, شہر حیدرآباد میں اتنے حالات گزرنے کے بعد بھی اب ان دنوں میں گزشتہ مہینہ 15 دن کے اندر انہوں نے کتنی ہی ایسی لڑکیوں کو, مسلم لڑکیوں کو پکڑا ہے, نشاندہی کی ہے, جو برقع پہن کر کے مارواڑیوں اور غیر مسلموں کے شو روم میں, ان کی دکانوں میں, ان کے آفسوں میں, ان کے دفتروں میں جسم فروشی کر کے پیسہ کمانے جا رہے ہیں. مسلم نہیں, پیسہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں, وہ پیسہ کمانے کن مصیبتوں سے گزرے ہیں. ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں اور دین کے نقصان کو کبھی نقصان. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا, اے اللہ ہمارے دین میں مصیبتیں مت لائیں. اگر کوئی مصیبت تو نے مقدر کی ہے ہمارے دین میں تو ہماری التجا یہ ہے کہ اس مصیبت کو ہماری دنیا پہ پلٹائے, ہمارے دین میں بنا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ مصیبتیں ہمارے دین پر چلی جائیں لیکن ہماری دنیا خراب. ہم بدکاری کر کے کمائیں تو کمائیں, پیسہ آنا چاہیے, تکلیف نہیں اٹھائیں گے, مصیبت کی دور کریں گے. تکلیف تو مصیبت دین پر آ سکتی ہے, دنیا پہ کوئی مصیبت نہیں آنا چاہیے. یہ ہو گیا ہے ہمارا سب سے بڑا المیہ میرے دوستو. آج طرز عمل سے ہر شخص کو دیکھ لو, وہ اپنے دین کو بیچ کر دنیا نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں بہت سے نوجوان. تو بھائی کالج ہے, ٹیوشن ہے, کیا کریں, انسٹیٹیوٹ جانا رہتا ہے, کیا کریں, کالج میں اس وقت لیکچر لیتے رہتے ہیں, کیا کریں کیا کریں کیا کریں. ہر طالب علم, ہر اسٹوڈنٹ اپنی دین کو بیچ کر دنیا کما رہا ہے, لیکن دین بیچا ہے. فرض نماز جس کو نبی بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کو آپ چھوڑ دیں. نبی کے لیے بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ فرض نماز چھوڑ دیتے, اور ہم آرام سے چھوڑ رہے اس لیے کہ تعلیم ہے, کیا کریں, ٹیوشن ہے, کیا کریں. اسی وقت ہمارا جو ہے سبق ہوتا ہے. یعنی ہمارے نزدیک دین کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں, دنیا ہی کی مصیبت ہے, اور دنیا ہی کی کامیابی ہے, اور دین کی کامیابی کی ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ سب کا
सरकारी मुलाजिम क्यों नमाज छोड़ रहा है? इसलिए भाई नौकरी है, क्या करूं मैं? कंपनियों में काम करने वाले प्राइवेट मुलाजिमीन की नमाजें क्यों छूट रही? क्या करें भाई, हमारा बॉस इजाजत नहीं देता, इसलिए हम नमाज छूट जा रही। हमारे नबी दुआ कर रहे हैं, वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, ए अल्लाह आप हमारे दीन में कोई मुसीबत मत आने, हमारे दीन को मुसीबत से बचाइए, हमारे दीन को नुकसान से बचाइए। वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला गायत रहमतिना, और दुनिया को हमारी सबसे बड़ी फिक्र मत बना। ए अल्लाह दुनिया को हमारी तलब की मुंतहा मत बना दीजिए। आखिरी आरज़ू क्या है? इतना कमाऊं। आखिरी आरज़ू क्या है? ये खाऊं और ये पहनूं और ये सवारी हो और ये स्टेटस मेंटेन करूं। आखिरी तमन्ना दुनिया की है। हालांकि मोमिन की आखिरी तमन्ना मैं इस हाल में दुनिया से जाऊं कि मेरा अल्लाह मुस्कुरा। इससे बड़ी मोमिन की कोई तमन्ना नहीं हो सकती। अगर मोमिन है तो यही तमन्ना उसकी हो सकती। इसलिए नबी ने नफ्स शैतान के धोखे से उम्मत को बचाने के लिए दुआ सुनाई। अल्लाह से कहो मुसीबत अगर आपको भेजना ही है तो ए अल्लाह पहले तो हमको मुसीबत कोई भी मत भेजिए, लेकिन अगर आपकी वशीयत हम पर कोई मुसीबत डालना चाहती है तो हम इंतजा करते हैं, हमारे दीन पे मत डालिए, हमारी दुनिया पे डालिए। नबी ने सिखाया। अगर कि हम अल्लाह से यही मांगे, अल्लाह न दुनिया में मुसीबत दीजिए न दीन में। आप कादिर मुतलक हैं, आप मौलाए कुल हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप हमें न दुनिया में आजमाइश में डालिए न दीन में। लेकिन चूंकि अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे और ये समझ रहे हो कि मैं आजमाऊंगा नहीं, तो चूंकि अल्लाह ने आजमाना तय कर लिया है तो अब नबी ये कह रहे हैं कि अल्लाह आजमाइए जरूर। अगर आपने आजमाना तय ही कर लिया है तो हमें आप आजमाएंगे, हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन इतनी मदद मांगते हैं, हमारे दीन में मत आजमाइए, हम दीन सलामत रहने दीजिए, दीन को सलामत रखने में हमारी मदद। अल्लाह ताला से हमारी नमाज का छूट जाना ये हमारे दीन की मुसीबत है। हमारा हराम कमाना हमारे दीन की मुसीबत है। हमारा रिश्ते तोड़ना हमारे दीन की मुसीबत है। हमारा शराब पीना हमारे दीन की मुसीबत है। हमारे आंखों से बेपर्दगी और बेहिजाबी और बदनिगाही करना हमारे दीन की मुसीबत है। हमारा मौसीकी के दिलदारा होना हमारे दीन की मुसीबत है। दीन की मुसीबतों में दिन रात मुब्तला है, पड़ोसी को सता रहे हैं, ये दीन की मुसीबत है। माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, ये दीन की मुसीबत है। औलाद की तरबियत में नहीं कर रहे हैं, ये हमारी दीन की मुसीबत है। आप अपने पीछे किसको छोड़ के जाना चाहते हैं? एक खुश अकीदा, अल्लाह के फरमा बरदार, सुन्नत पे मर मिटने वाला अपनी औलाद ऐसी छोड़ के जाना चाह रहे, या अल्लाह के बागी नबी के नाफरमान औलाद छोड़ के जाना चाहते? अपने पीछे किसको छोड़ के जाना चाहते? आज हम हैं हिंदुस्तानी मुसलमान। हिंदुस्तानी मुसलमान कौन है? हम हैं। लेकिन 20 बरस के बाद ये हमारे घर में पलने वाले बच्चे, ये बच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान होंगे, हम तो कब्रिस्तानी मुसलमान। हम वहां रहेंगे आगे चलकर, आहिस्ता आहिस्ता। एक हमारी उम्र के लोग हैं वो पहले चले जाएंगे, फिर उसके पीछे आने वाले, फिर उसके पीछे आने वाले, सबका रास्ता उधर ही है। आपने सुना होगा कि एक बड़े बुजुर्ग गुजरे ना, हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह। बहलुल नाम था उनका, दाना कहते हैं अक्लमंद को, बहुत समझदार। उनकी एक एक बात बड़ी हकीमाना हुई, बड़ी समझदारी की बात है, इसलिए उनको दाना का खिताब दिया। नाम उनका बहलुल था। एक रहते थे जरा मजलूम सिफत आदमी, तो बच्चे सताते थे महल्ले के, जो सीधा साधा रहता है उसको लोग सताते। उन्होंने अपना हाल ऐसा बनाया था कि लोग उनको ज्यादा पहचाने नहीं और ज्यादा भीड़ भाड़ न लगाए, बस वो आवाम में रहे और अकेले रहे। थे बहुत बड़े मर्तबे के बुजुर्ग, लेकिन पाक अल्लाह के बंदे खास तौर से पहले जमाने में अपने को बिठाते थे ताकि लोग उनकी बहुत बड़ी इज्जत करें और नफ्स धोखा खा जाए, इससे बचने के। उनका वही से हाल था।
ایک مرتبہ جا رہے تھے، محلے کے بچوں نے ستایا ان کو، کسی نے کہا وہ بہلول، ایک راستے میں نکلے گلی اور وہ بہلول آ گئے، تو اب بچوں نے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کی، ایک بچے نے اچک کر کے ان کے سر پہ سے ٹوپی نکال اور نکال کر بھاگا۔ اب وہ بیچارے اس کے پیچھے بھاگتے کہ وہ انہوں نے اپنی ٹوپی لے کے آئے اس کے پاس سے، تو بچہ ادھر بھاگا اور وہ ادھر بھاگ گیا، تو پھر سب لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو ادھر گیا ٹوپی لے کے، ادھر بھاگ رہے بیچارے، بہلول نہیں بیوقوف انسان۔ بعد میں کسی نے ان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ دوڑتے ہوئے اتنی تیزی سے؟ کبھی ٹوپی لینے جا۔ ٹوپی کس نے لی؟ ایک لڑکا لے کے بھاگا ہے، تو کدھر بھاگا؟ ادھر تو ہم کو نظر نہیں آیا کوئی، کہا ادھر بھاگا ہے، تو آپ ادھر کہاں بھاگ رہے ہیں ٹوپی لانے کے لیے؟ تو فرمایا کہ بھائی وہ کتنی گلیوں میں پھرے گا اور کہاں کہاں مجھے پریشان کرے گا، کتنے گھروں میں گھسے گا اور کہاں کہاں جا کے میں اس کا پیچھا کروں، میں جا رہا ہوں قبرستان کے گیٹ پہ کھڑا ہو جاؤں، وہ کہیں جائے آئے گا تو ہی، جب یہاں آئے گا تو لے لوں گا۔ یہ ان کی دانائی تھی، سمجھداری کی، یہ بتانا چاہتے تھے۔ برا نہیں مانا بچوں کا کہ بچے بچے ہیں، شرارت کرتے ہیں، سب برا نہیں مانا، لیکن ان بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی یہ بتانا چاہا کتنے ظلم دنیا میں کرنا ہے کر لو، لیکن پکڑے جاؤ گے وہاں پر، اس لیے کہ سب کو جانا وہیں پر ہے، سب کو جانا، کوئی نہیں بچ سکتا قبرستان کے گیٹ سے، سب کو قبرستان کے۔ اس لیے اگر آدمی اتنی ایک بات بھی سمجھ لے تو وہ دنیا میں لوگوں پہ مظالم بند کر دے گا، لوگوں کو ستانا چھوڑ دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ آدمی کہے گا این المفر، کدھر بھاگوں، کہاں چھپوں، تو چھپنے کی جگہ ہے نا بھاگنے کی جگہ، سب اکٹھے کر لیے جائیں گے، کہیں جاؤ، جو جلائے جا رہے ہیں وہ بھی اسی زمین میں ہیں اور جو گاڑے جا رہے ہیں وہ بھی اسی زمین میں ہیں، سب اسی زمین میں۔ کیوں؟ اس زمین سے اٹھائے گئے ہیں، اس زمین میں جانا ہے اور جانے کی کوئی جگہ ہے بھی نہیں۔ مرنے کے بعد کچھ بھی کرو ان کے ساتھ، جائے گا کہاں؟ رات کہاں جائے گی؟ رات کو بھی یہی جانا ہے۔ پانی میں بہاؤ، پانی کہاں جائے گا؟ اس کو بھی زمین ہی میں جذب ہو جانا ہے۔ سب کو کہیں نہیں ہے بھاگنے کی جگہ، یہی زمین پر اللہ نے رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کافی نہیں بنا دیا؟ زندوں کے لیے بھی کافی ہے، مردوں کے لیے بھی کافی۔ یہی ہے سب مردے، آدم علیہ السلام کی خاک سے لے کر کے آج تک مرنے والا ہر انسان، اس کی مٹی اسی زمین میں، سب اسی میں، کوئی نہیں گئے، کافر ہو مشرک ہو کوئی بھی ہو، سب اسی مٹی میں ہیں۔ اگر ان کا وجود ہے تو بھی ہیں اور اگر ان کا وجود نہیں ہے تو بھی ہیں، اس لیے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی مٹھی بھر مٹی تھے، پھر مٹی بن گئے ہیں۔ انہی ذرات زمین کو اللہ حکم دے کر دوبارہ انسان کو کھڑا، پھر اسی روح کو جو پہلے ڈالا تھا دوبارہ اس جسم میں ڈال دے گا، وہی جسم اٹھے گا اور وہی روح ڈالی جائے گی اور وہی بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے حساب دینے کے بعد۔ کہیں کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی جگہ نہیں بھاگنے کی، کہاں جاؤ، جہاں بھی جاؤ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا، اس کی حکومت بہت پھیل گئی، تو ایک قسم کا فخر ہوتا ہے بادشاہ، تو وہ بادل آیا ابر، تو ابر ہوا سے آگے بڑھ رہا تھا، جا رہا تھا، دربار میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے نظر آیا اس کو آسمان میں بادل تیزی سے دوڑ رہا ہے، تو اس کی نظر پڑی اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو دربار میں کہنے لگا کہاں جا کے برسنا ہے وہاں جا کے برس، تیرے برسنے کے بعد پیداوار کا خراج یعنی ٹیکس میرے ہی خزانے میں آنے والا ہے۔ اتنا اس کو اتنی بڑی مملکت تھی، اس بادل سے کہہ رہا کہاں برسنا چاہتا ہے وہاں جا کے برس جا، لیکن جب تو برسے گا اور پھر اس سے پیداوار ہوگی تو اس پیداوار کا ٹیکس میرے ہی خزانے میں۔ اگر ایک دنیا کا بادشاہ ایک زمین کے بڑے خطے کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے
تو زمین کا پیدا کرنے والا، زمین آسمان کا مالک، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کہیں چلے جاؤ، آنا میرے ہی سامنے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. پوری انسانیت کو لوٹ کے میرے سامنے آنا ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک ایک کا حساب دوں گا، اور کسی کو نہیں، ایک ایک کا حساب دوں گا. اب کوئی سوچ سکتا ہے اتنے سارے لوگوں کا حساب کیسے دے گا؟ تو فرمایا کفا بنا حاسبین، پرواہ مت کرو، حساب لینے کو ہم کافی، اکیلے لیں گے سب کا، کسی کو نہیں چھوڑے، کوئی بچ نہیں سکتا. کہاں جائے گا؟ اسی زمین میں جائے گا، اور زمین کو حکم ملے گا اٹھو تو سب اٹھ کے کھڑے، سب کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے ساتھ، ایک بھی نہیں بچے گا، کسی کے چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے، کہاں جا کے چھپے. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، کتنے بھی ہم اللہ کے باغی بنے، اللہ کا سامنا کرنے سے بچنا نہیں ہے، بچ نہیں سکتے. آنا اسی کے سامنے ہے، حساب اس کو دینا ہے، اس کی نعمتوں کا جواب دینا ہے. اس کی نعمتوں کو اس کی رضا میں استعمال کیا، اس کی نعمتوں کو اس کو ناراض کرنے میں استعمال کیا. جواب دینا ہے، مجھے بھی دینا، آپ کو بھی دینا ہے، نبیوں کو بھی دینا ہے، ولیوں کو بھی دینا ہے، اور گناہگاروں کو بھی دینا ہے. بچے گا کوئی بھی نہیں بچے. اس لیے یہ جو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں میرے عزیزوں، ایک دھکا ہے اللہ کا، ایک دھکا ہے. ذرا چوکنا کرتے ہیں، دیکھو یہ جھونکا ہے، سمجھ جاؤ اسی سے، اور اگر نہیں تو اس سے بڑا آ سکتا ہے، اور نہیں تو پھر قیامت کا جھونکا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے، اس واسطے کہ کتنی نشانیاں ہیں، ان میں سے بہت ساری گزر چکی، اور جو باقی ہے وہ بھی ہو جائے گی. دیکھتے دیکھتے زمانہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے. حدیث میں ہے کہ ایک نشانی قیامت کی یتقارب الزمان، زمانے کا قریب ہو جانا. اس کے ایک معنی شارحین حدیث نے یہ بتائے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، ایک معنی یہ بتایا، اور ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے یتقارب الزمان. یتقارب الزمان کا مطلب دو زمانے ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، دو زمانے ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں. تو اس کا مفہوم یہ بتایا ہے زمان دنیا زمان آخرت سے قریب ہو. یہ قیامت کی نشان، زمان دنیا زمان آخرت سے قریب ہوتی جا رہی، قریب ہوتی. اور یہ جو دنیا ہے، یہ زمین جو ہے، یہ زمین بھی سکڑتی جا رہی ہے. قرآن نے تو کہہ دیا تھا 1400 سال پہلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہیں زمین سکڑ رہی، اور ہم ننقص من اطرافها، ہم زمین کو محدود کر رہے ہیں، زمین کو سکڑا رہے ہیں اطراف سے. تو کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کرۂ ارض اس سے بڑا ہے. یہ جب زمین بنائی گئی تھی، یہ زمین کا جو کرہ ہے، یہ جو گلوبل ہے، یہ پہلے اس سے بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم ہی سکڑتے ہیں، اس کو محدود کرتے ہیں. تو یہ بال جب پہلے بہت بڑا تھا، اب چھوٹا ہوا ہے، اور یہ اور چھوٹا ہوگا اور چھوٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو سکڑاتے چلے گا اس کو. لیکن قرآن نے جو 1500 برس پہلے جو بات کہی تھی، آج سائنٹسٹ اس کو مان رہے. آج زمین کے ارضیات کے ماہرین، ماحولیات کے ماہرین جو سائنٹسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صاف الفاظ میں کہ زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، سکڑ رہی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فیملی پلاننگ کرو اور نسل بندی کرو اور تعداد کم کرو، اور یہ جو کووڈ-19 کے پیچھے بھی یہی فلسفہ بتایا جا رہا ہے کہ تعداد کم کرنے کی ایک غیر آسمانی کوشش ہوئی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسی تو آئے نا بہت سی تحقیقات آتی رہی ہیں، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی ایسی تحقیقات.
کہ صاحب ایسے کہنے سننے سے لوگ بچے پیدا کرنا بند نہیں کر رہے، لہذا کوئی ایک صورت نکالو کہ لوگوں کو ختم کرو، تو لوگوں کو ختم کرنے کی ایک صورت نکالی گئی. ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو، اللہ عالم. لیکن یہ نہیں تو کم سے کم وہ جو فیملی پلاننگ ہے نا کمپلسری، جو ہر حکومت نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کے اوپر نوکریاں دیتے ہیں اور اس کے بغیر نوکری نہیں دیتے، نہیں تو سسپینڈ کر دیتے ہیں اور کھڑے نہیں دیتے الیکشن میں، اور جیت بھی گیا تو واپس کر دیتے ہیں اس کو وغیرہ. تو یہ سب کہے کے لیے ہو رہا ہے کہ ان کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے اور اتنے 100 سال کے بعد وہ ابھی اتنی ہو جائے گی، آدھی ہو جائے گی، تو آبادی کیسے رہ سکے گی اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہو. زمین میں بنایا ہوں، مخلوق میں نے پیدا کی ہے، انسانوں کو میں نے بسایا ہے، ان کی ضرورتوں کا سامان میں نے زمین میں رکھ دیا ہے. جعلنا لکم فیہا معائش، اسی زمین میں تمہاری زندگی کی ضرورتیں میں نے رکھ دی ہیں. جتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کو میں پیدا کر رہا ہوں اور ان کی ضروریات زندگی میں پہلے سے زمین میں رکھ چکا ہوں. زمین کو سکیڑ رہا ہوں تو میں سکیڑ رہا ہوں. یہ میرا سسٹم ہے، اس میں تم لوگوں کو دخل دینے کی ضرورت. تم کو میں نے جتنی زندگی دی ہے اتنی زندگی میں اچھی حکمرانی کر لو، نیک نام بن جاؤ، اچھے کام کر لو. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کر لو، سب سے اچھی بات ہے. اور اگر اللہ کو ناراض رکھنا چاہتے ہو تو ناراض رکھ لو، اس کا بھی تمہیں اختیار ہے، لیکن انجام برا ہوگا. تم کو جو کام دیا گیا ہے اس کی تو فکر نہیں ہے، جو کام میں نے اپنے ذمہ رکھا ہے تو اس کی فکر ہے. اللہ کے ذمے کے کاموں کا ہم اپنے ذمے لیں. تو یہ زمین سکڑ ہے، اس میں سب لوگ ہیں، آدم سے لے کر ایدم تک، آج تک سارے مرے ہوئے اسی میں ہیں، اور جو زندہ ہیں اسی پر ہیں. آئندہ جو پیدا ہوں گے وہ اسی پر رہیں گے. آخری انسان جو قیامت سے پہلے وجود میں آئے گا اسی زمین پر، اور سب اسی پہ رہنے والے ہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پھر اللہ پاک اسی زمین سے نکالے گا سب کو، اسی زمین سے نکالے. قرآن میں جا بجا اعلان کر دیا اسی زمین سے نکالوں گا اور اسی زمین پہ کھڑا کر کے حساب دوں گا. تو ہمارا حساب ہونے والا ہے. ہم حساب کی فکر کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اللہ کے جھنجھوڑ سے ذرا کچھ اپنے اندر فکر پیدا کریں. یہ جھنجھوڑ اللہ کی طرف سے ہے. اس جھنجھوڑ میں جو بندے دنیا سے چلے گئے، وہ بندے جو رہ گئے ان سے زیادہ کامیاب، اس واسطے کہ ان کو شہادت کی خوشخبری دی گئی. تو وہ تو بیچارے بگڑی بنا گئے، آخرت بنا لی اپنی. لیکن جو ہم رہ گئے ہیں، ہم کو سمجھ کر اپنی آخرت بنانا، ہم کو توبہ کر کے اپنی آخرت بنانا ہے، ہم کو راستے سے چلنا ہے. یوں سمجھو کہ جو لوگ اس وبا میں اٹھا لیے گئے ان کو اللہ نے لفٹ سے بلا لیا ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو سیڑھیاں بتا دی ہیں کہ یہ سیڑھیاں چڑھ کے آ جاؤ میرے پاس. تو ان کو راستہ بتا دیا ہے اور ان کو بلا دیا. اس لیے جو بلا لیے گئے وہ تو پہنچ گئے، اور جن کو راستہ بتایا گیا ہے ان کو ایک ایک سیڑھی چڑھ کے پہنچنا ہے. نماز کی سیڑھی ہے، روزے کی سیڑھی ہے، زکات کی سیڑھی ہے، تقویٰ کی سیڑھی ہے، گناہوں سے بچنے کی سیڑھی ہے. ایک ایک سیڑھی چڑھ کے اللہ تک پہنچو. اللہ نے راستہ دکھایا ہے، یہ بھی کب نعمت ہے. راستہ ہی نہ بتاتا اپنا کہ تم ہی کھوجتے رہو تو کہاں تک کھوجتے رہتے. اللہ کو راستہ دکھایا، انبیاء کو بھیجا، اس کے بعد ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. اس لیے میرے عزیز اور دوستوں، ہمیں بدلنا چاہیے، زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے. اللہ خوش ہو جائے. اللہ کہے گا میرے بندے کو دھکا لگایا تھا تو اس کو سیدھا راستہ بھی نہیں آیا. وہ بھٹک رہا تھا، سیدھے راستے پہ آ گیا، سیدھے راستے پہ آ گیا، اور میری نشاندہی کرنا کام آ گیا، اور میرا بندے کو جھنجھوڑنا بندے کے سنبھلنے کا سبب بن گیا. اللہ خوش ہوگا. جب اللہ خوش ہوگا تو بندوں کو خوش کر دے گا. اللہ ناراض رہے گا تو خوشیاں کہیں سے نہیں. آپ کھویا ہوا مال کما لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ اور محنت کر کے پھر سے کاروبار بحال کر لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس کے بعد اس سے زیادہ اچھی کمائی کر لیں کچھ دنوں میں، اس سے زیادہ مالدار ہو جائیں. جو دنیا گئی ہے وہ دنیا آ سکتی ہے، اس طرح ہم نہیں ہے. لیکن جو دین کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اس دین کی کوئی تلافی ہم مرنے کے بعد نہیں کر سکتے. اس دین کے بارے میں سوچو.
ہم اپنے دین کی کتنی فکر کر رہے ہیں؟ ہماری دنیا کی ہر فکر ہمیں اللہ کے نافرمان ہے. ہمارے گھر